السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کے کرنے کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اس آیت کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں مساجد کے اندر دین کی ایک محنت ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ 6 نمبر کو بنیاد بنا کر کے دین کی یہ محنت ہوتی ہے، اور اس دین کی محنت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا زبردست انقلاب آیا۔ لوگوں نے اپنی گناہ گاری کی زندگی سے توبہ کر کر کے، بے دینی کی زندگی سے توبہ کر کر کے دینداری زندگی اختیار کی۔ دین کا درد ان کے دلوں میں آیا، اور ایسا درد آیا کہ پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کیا۔ کچھ لوگوں نے مسجدیں تعمیر کی، کچھ لوگوں نے مدارس تعمیر کیے، اور پھر ان مدارس سے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نکلے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، بہت مبارک محنت ہے، بڑی زبردست محنت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی ایک آگ ہے، جس کا الحمدللہ آج چراغ سے چراغ جل رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا ہے۔ لیکن جہاں یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، وہی ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ موجودہ اس دور کے اندر بہت سے کچھ لوگوں کی وجہ سے، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، کام کے متعلق بھی کچھ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ یہ شکوک و شبہات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ وہی محنت ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سینے کی آگ تھی، اور وہ دنیا کو دے کر کے گئے تھے، یہ اسی طرز پر ہے۔ کیونکہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک بڑی شخصیت کے اوپر دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آیا، اور اس فتوی کی ایک لائن یہ بھی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک الگ جماعت بنائی جا رہی ہے، اہل سنت والجماعت کے مزاج سے ہٹا جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ معاف کرے، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہمارے یہاں بہت سارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں، کیونکہ جو اصل طریقہ کام کرنے کا تھا وہ حاصل نہیں ہوتا، بہت زیادہ تجربہ بھی نہیں ہوتا، نہ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی منجائی ہوئی ہوتی ہے۔ بس کچھ وقتی طور پر کچھ وقت لگا لیا، کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھ گئے، بیٹھ گئے، کچھ چیزیں پتہ چل گئی، کچھ چیزیں معلوم ہو گئی، تھوڑا بہت بولنا آ گیا، تو اللہ حفاظت فرمائے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ عالم کے برابر ہو گئے۔ زبانی تو شاید اس کا کوئی دعویٰ نہ کرتا ہوں، لیکن بعض مرتبہ کچھ لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ کر کے اس چیز کا سخت افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ بہت ساری مساجد کے اندر بہت سارے علماء کا معاملہ اسی اختلاف کی وجہ سے ختم ہوا، کیونکہ بہت سارے ساتھی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں امام صاحب جو ہے وہ ہمارے ہاں وقت لگائے ہوئے نہیں۔ آپ یقین مانیں، میرے ایک ساتھی کی زبان سے خود یہ بات سنی، ایک ساتھی کی، حالانکہ یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کا اور نہ ہمارے کام کے اکابر کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن یہ بات میں نے سنی ہے، خدا کی قسم اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم تو اس عالم سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے جس نے سال نہ لگائے وہ۔ اب اندازہ لگائیے ذہن کہاں سے بنا، یہ گمراہیت ہے یا نہیں، یہ غلو ہے یا نہیں۔ ابھی کی بات ہے، اب ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر بہت سارے لوگ یہ سوچیں کہ یہ تو اپنی پرسنل بھڑاس نکالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں، میں پرسنل بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جب میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، لوگوں کو اس پر اویئر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ آہستہ آہستہ اگر یہ ذہنیت ہمارے لوگوں کی بن رہی ہے، سب کی نہ بنے کچھ کی بھی بنے ہیں، تو بھی کچھ بھی تو وہ بھی تو ہمارے ہی ہے نا، وہ بھی تو ہمارے بھائی۔ اگر 2 4 لوگ بھی خراب ہوتے ہیں تو ان کی بھی تو فکر کریں گے نا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے الحمدللہ، ہماری مسجد کے اندر جہاں میں نماز پڑھا تو اب وہ ایک ساتھی سے ہمارے مسجد کمیٹی کے ایک شخص کا جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ جو اختلاف ہوا تو ہمارے کمیٹی کے جو ممبر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ذرا ہمارا یہ ساتھی غلطی پر ہے۔ اچھا، واقعی وہ غلطی پر بھی تھا، اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ذرا آپ ان کو سمجھائیں، وہ بندہ دیکھ رہا ہے اس معاملے کو، سن رہا ہے۔ اس کے سامنے انہوں نے مجھ سے کہا کمیٹی ممبر نے کہ مفتی صاحب ذرا اس کو سمجھائیں، یہ اس معاملے میں غلطی پر ہے۔ میں نے کیا غلطی ہے بھائی، یہ بات ہے۔ میں نے کہا اچھا نہیں، بات تو واقعی غلط ہے، چلو دیکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، وہ اللہ کا بندہ پلٹ کے کہتا ہے، ہاں ہاں مفتی صاحب، تم کمیٹی والے کی ہی بات کرو گے، کیوں؟ کیونکہ تم ان کی تنخواہ لے کے کھاتے ہو نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کیا کہتا اس سے؟ اتنا مجھے افسوس ہوا، غصہ بھی آیا، لیکن اب اس غصے کی اور اس افسوس کی کیفیت کے اندر میں اس سے کہوں کیا سوائے اس کے کہ لا حول پڑھوں۔ اب ایک شخص ایک مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو عالم سمجھتا ہے، مفتی سمجھتا ہے۔ میں تو اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کرتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن ایک شخص میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے مجھے عالم اور مفتی سمجھ کر، اور ابھی میں نے اس سے آدھا لفظ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اور پلٹ کر وہ شخص اگر یہ بات کہتے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ذہن کیسے بن رہا ہے اور کہاں سے بن رہا ہے، میں کیا کہوں اس بات کو۔ ابھی تو ایک ساتھی کا یہ ذہن ہے،
نہ جانے کہاں کہاں سے اس قسم کی کون کون سی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص کا حج پہ جانے کا نمبر آیا، اب وہ شخص بالکل بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ کبھی مسجد نہیں آتا، کوئی پنج وقتہ نماز، جمعے کی بھی نماز شاید کبھی کبھی پڑھ لے، ورنہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے شخص کا حج پہ جانے کا نمبر آ گیا، تو ہمارے یہاں کے علاقے کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، جو جمعے کے لیے بھی مسجد نہیں آتا، اب اگر یہ حج پر جائے گا تو کیا کرے گا حج پر جا کے؟ تو وہاں پر میں نے یہ بات کہی، ایسا کرو، اس کو دعوت و تبلیغ کے اللہ کے راستے میں بھیج دو، چلے میں بھیج دو، 40 دن لگا کر آئے گا، کچھ دین کی معلومات بھی ہو جائے گی، کچھ دین کا درد بھی آ جائے گا۔ اس صورت کے اندر جب یہ حج کرنے جائے گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے نا دین کا درد آنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی، اور وہاں جا کر کے حج کے ارکان بھی ٹھیک سے ادا کرے گا، اور انشاءاللہ واپس آنے کے بعد اس کی جو دل کی دنیا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بدل جائے گی۔ میں نے مشورہ دیا، اب وہ ہمارے احباب جو ہے وہاں چلے گئے، وہاں جا کر کے اس کو مبارکباد دی، اللہ تعالیٰ سفر آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، بہت مبارک ہو، آپ کا حج پہ نمبر آ گیا، میں آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا بہت نماز روزہ شروع کریں، اور ہو سکے تو آپ تبلیغ کے اندر 40 دن لگا لیں۔ اس نے کہا بالکل میں 40 دن لگا لوں گا، بس میری ایک شرط ہے، میرا نام لے کر کے کہا کہ مفتی صاحب کو میرے ساتھ بھیج دیں 40 دن، میں مفتی صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور مفتی صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے 40 دن کے جو خرچے کے پیسے ہیں، کھانے کے پینے کے، ساری چیزیں میری ذمہ داری، مالدار آدمی۔ اب ہمارے ساتھیوں نے ان سے کمی ہو گئی تھوڑی سی، وہ یہ کہ انہوں نے مجھ سے تو اجازت لی نہیں، نہ مجھے بتایا نہ مجھ سے اجازت لی، اور اس بندے سے وعدہ کر لیا بے فکر رہو مفتی صاحب تمہارے ساتھ چلے جائیں گے 40 دن۔ آ کر کے وہ احباب مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی 40 دن کی تشکیل کر دی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ ہی 40 دن لگائے گا۔ مفتی صاحب بالکل بے فکر رہیں، آپ 40 دن کے لیے ان کے ساتھ جائیں، آپ کی جو خدمات ہے 40 دن کی انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کا راشن، بچے، یہ ساری باتیں مجھ سے کہی گئی، باقاعدہ کھل کر کہی گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی غیر موجودگی میں 30-40 دنوں تک ہم پہنچاتے رہیں گے، آپ بس اس کے ساتھ چلے جائیں، اس کی بے دینی کی زندگی ہے، اس کی زندگی میں کچھ دین آ جائے گا۔ تو میں نے بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ایک شرط مان لی، مجھے بتایا نہیں، میری بھی ایک شرط مان لیجیے۔ مفتی صاحب بولیے آپ کی بھی کیا شرط ہے بتائیے۔ تو میں نے کہا یہ میری شرط نہیں ہے، یہ مادہ والی ہے، کھانا پینا، یہ شرطیں میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علماء کو غیب سے کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے علماء کی برکت سے۔ میری شرط یہ ہے کہ چلے پر میرے ساتھ جائیں گے نا، حج پہ بھی مجھے لے جائیں، اب اگر میرا خرچہ اٹھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو حج کا بھی خرچہ اٹھا لیں۔ اب میں نے کہا یہ منطق میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ چلے پر وہ میرے ساتھ جائیں، حج پر بیوی کے ساتھ جائیں، تو اگر انہوں نے چلے پر میرے ساتھ جانا ہے تو ان کو چاہیے حج پر بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، خرچہ اٹھائیں، وہ نہ اٹھائے تو آپ لوگ مل کے اٹھا لیں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میرے پاس جو اتنا پیسہ ہو کہ میں حج پر جا سکوں۔ تو میں نے کہا حج بھی انشاءاللہ اچھا والا ہو جائے گا، اس کا احرام کیسے باندھتے ہیں، صحیح کیسے کرتے ہیں، صفا مروہ پر کیسے دوڑتے ہیں، اور حجر اسود کا استلام کیسے کرتے ہیں، کنکری کیسے مارتے ہیں، قربانی کیسے کرتے ہیں، یہ سارے ارکان الحمدللہ مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھے۔ تو میں نے کہا جہاں چلے میں اس کی رہنمائی ہو جائے گی، وہاں حج کے موقع پر بھی بہت ساری چیزیں اس کو پتہ چل جائیں گی، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو مفتی صاحب آپ اگر نہیں گئے تو وہ جو ہے چلے میں بھی نہیں جائے گا، اور اس کا حج بھی خراب ہو جائے گا، ذمہ دار آپ ہوں گے، گناہ گار آپ ہوں گے، میں نے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تم مجھے ذمہ دار بنا رہے ہو، میرے بھروسے دنیا میں آیا تھا۔ یہ ذہن نہ بنائے خدا کے واسطے، کام کو تنگ نہ کریں، میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، کام کو تنگ نہ کریں۔ بہت ممکن ہے میری یہ بات سن کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمنٹ باکس کے اندر آ کر کے بہت کچھ کہہ جائیں، ان پر ہمارا بس نہیں چلتا، کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا ایسے لوگوں کا سوائے دعاؤں کے، لیکن بالکل نیوٹرل ہو کر کے سوچیں دارالعلوم کو یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک الگ جماعت بن رہی ہے، اور فکر کرنے کی بات ہے۔ دارالعلوم کوئی بات ایسے نہیں کہے گا، دارالعلوم پوری دنیا کی اس وقت نمبر 1 یونیورسٹی ہے دینی اعتبار سے، اگر وہاں کے علماء اپنی قلم سے کوئی بات لکھتے ہیں اس کی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے ساتھیوں کو چاہیے اپنے علماء پر اعتبار کریں، ان پر اعتماد کریں، ان کے متعلق اس قسم کی کوئی باتیں زبان سے نہ نکالیں، اور دعوت و تبلیغ کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق کام کریں۔ علماء کی تشکیل کرنا، جو دین کا کام وہ کر رہے ہیں، ان کے دین کے کام کو دین سمجھو، اگر آپ ان کے دین کے کاموں سے اٹھا کر اپنے دین کے کام میں ان کی تشکیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ان کے دین کے کام کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں کہتا علماء نہ جائیں، علماء کے جانے کی ضرورت بھی ہے، جانا بھی چاہیے، لیکن علماء کو کارگزاری سنائی جائے، علماء کی تشکیل نہ کی جائے۔ امید ہے ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے دعوت و تبلیغ کے اس اصول کو سمجھیں گے اور میری باتوں کو سنجیدگی سے سمجھیں گے۔ باقی اگر میری کسی بات سے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، صرف کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا ضروری تھا، اگر پھر بھی کسی کا دل دکھ گیا ہو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔